الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، غیبت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے کی جانب ایک رکاوٹ کو قرار دیا۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے کی جانب بھی ایک رکاوٹ کو قرار دیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر اس کے بعد ہم نے انہیں ڈھانپ دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس اب یہ صاحبان بصارت اور بصیرت نہیں رہے۔ ذرا سا میں نے ترجمے میں تبدیلی کی، چونکہ میں ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ ایک دو سوال ہیں اور ایک آدھ اعلان بھی ہے کہ آئی یو اور دنیور کے RCC پل کے قریب ایک مسجد کی تعمیر شروع کی گئی ہے کہ جس کے لیے مومنین سے چندے کی درخواست کی گئی ہے۔ مجلس کے بعد آپ مومنین انشاءاللہ خدا کے گھر کے حوالے سے اپنی توفیقات کے مطابق ضرور اس میں شرکت کیجیے گا۔ اور ایک دعا کی درخواست ہے، حاجی قربان صاحب کی انجیوگرافی ہے اور ایک بچہ پیرالائز ہے۔ آپ کے اپنے جتنے دیگر مریض ہیں ان سب کی اور ان 2 مریضوں کی بالخصوص صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 2 سوال آئے ہیں، بہت مربوط ہیں، اس لیے ان سوالوں سے ہی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا امام کی غیبت کو ہم سائنٹیفکلی سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جس طرح شب معراج کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی یا سپیڈ آف لائٹ سے کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے یہاں پر سوال غیبت کی عنوان سے کیا ہے یا
آپ نے سوال امام کی طولانی زندگی کے حوالے سے کیا. میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں اس میں. غیبت کا تو مسئلہ میرے حساب سے بالکل بھی پیچیدہ نہیں ہے، اسپیشلی اگر آپ سائنس میں آئی سے متعلق، انسان کی ویژن کے سے متعلق ایلوژنز کی اگر آپ بحث پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان کی جو آنکھ ہے، چونکہ اس کی جو دیکھنے کی قوت ہے وہ بہت ضعیف ہے، لہذا بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ ایلوژنز ان کو کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کو آپ چھوٹا بڑا، کسی بھی چیز کو آپ غائب کر سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں. ہولوگرام ٹیکنالوجی اپنی جگہ ایک پوری بحث ہے. بظاہر غائب کر دینا کسی چیز کو آنکھ سے بصارت کے مرحلے میں، مثلاً تھوڑا سا بھی اگر آپ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سائٹ اور ویژن ٹیکنالوجی جو استعمال ہوتی ہے، اب فلموں میں بھی استعمال ہو رہی ہے، کہ چیز کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ صرف ایلوژنز کے ذریعے سے ہی چیزوں کو چھوٹا بڑا، کسی کو دیو بنا دیں گے، کسی کو بونا، کسی کو ظاہر اور کسی کو غائب کر سکتے ہیں. تو ہماری آنکھ کی جو پرفارمنس ہے وہ ویسے ہی بھی کوئی بہت باکمال نہیں ہے، لہذا اس آنکھ سے کسی چیز کو غائب کر دینا یہ کوئی اتنا بڑا سائنٹیفک مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر دو سوال جو امام کی غیبت سے متعلق امپورٹنٹ ہیں، ایک امام کی عمر مبارک ہے کہ آیا اتنی طولانی عمر مبارک ہو سکتی ہے یا نہیں، دوسرا امام کا جوان باقی رہنا، اس لیے کہ جب آپ ظہور کریں گے تو اب تو 1200 سال تو تقریباً ہونے ہی والے ہیں، تو اتنے طویل عرصے کے بعد جب آپ ظہور کریں گے تو آپ کی عمر مبارک 40 برس کے نزدیک ہوگی. یہ دو کوسچنز ہیں جن کو سائنٹیفکلی حل کرنے کی ضرورت ہے. تو سائنٹیفکلی آپ کی عمر کے متعلق میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اب جو ہیومن باڈی کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہیومن باڈی اپنے آپ کو ریجنریٹ کرنے تک کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ صلاحیتیں ہم عام حالت میں ڈسکور نہیں کر پاتے. ہماری باڈی کے اندر سب کچھ موجود ہے، ہر وہ چیز جو انسان تصور کر سکتا ہے. لہذا وہ بات جو جناب امیر المؤمنین نے آج سے 1400 سال پہلے کہی، فرمایا تمہارے اندر جو ہے وہ عالم اکبر ہے اور جو باہر ہے وہ عالم اصغر ہے. تو یہ جو عالم اکبر ہونا ہے یہ اب انسان خود اس کو ڈسکور کر رہا ہے. لہذا ہیومن باڈی کے اوپر ہونے والی ریسرچ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے. اگر انسان ایک خاص ڈائٹ کو استعمال کرے اور ایک خاص پیٹرن سے زندگی استعمال کرے تو وہ بڑے آرام سے ہزاروں سال کی زندگی گزار سکتا ہے. یہ تو ثابت کر دیا سائنس نے، لیکن سائنس کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے اس چیز کو ڈسکور کرنا کہ آیا اس ساری کیفیت میں کوئی اپنے آپ کو ایک اسپیسیفک ایج میں مینٹین کر سکتا ہے یا نہیں. تو اب سائنس جب بھی ڈسکور کرے گی وہ ایک الگ بحث ہے. علماء نے اس کا جواب دیا ہے، ایک قرآن سے ہے اور ایک ایکسپیرینس سے ہے. قرآن سے جواب جو ہے وہ جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. سورہ بقرہ میں پروردگار نے اس کو بیان کیا. آپ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے اور موت سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود تھا، لہذا اللہ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے جناب عزیر کسی سفر کے لیے نکلے تھے. سواری آپ کے پاس گدا تھی، کھانے میں آپ کے پاس انگور. یہ سامان لے کر آپ نکلے اور راستے میں کسی ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے کہ جس کے تقریباً تمام افراد مر کے خاک ہو چکے تھے. ذہن میں صرف تصور یہ آیا کہ جب یہ خاک ہو کے ان کی خاک اڑ کر بکھر گئی دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت عزیر پر موت کو طاری کر دیا
اور پھر جب انہیں دوبارہ 100 سال کے بعد زندہ کیا تو پوچھا عزیر کتنے سال کتنی دیر تم نے یہاں استراحت کی ریسٹ کیا کتنی دیر سوئے ہو گئے تو کہا ہو سکتا ہے دن یا دن کا کچھ حصہ تھوڑا سا سویا ہوں گا میں فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو اب جو گدھے کی طرف نگاہ کی تو گدھے کے اوپر جو 100 سال کی موت کے آثار تھے وہ نظر آ رہے تھے اب 100 سال میں گدھے کے انچر پنچر کے ساتھ کیا ہو جانا چاہیے میں اس کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کر سکتا لیکن یقیناً اس کی ہڈیاں بھی پاؤڈر ہو گئی تھیں کوئی ایک صرف پرنٹ باقی رہ گیا ہوگا کہ یہاں کبھی کوئی گدھا لیٹا ہوگا حضرت ان کو فرمایا کہ اب اپنے کھانے کی طرف دیکھو اب جب اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو انگور آغا محسن قراتی مفسر قرآن حجت الاسلام والمسلمین یہاں بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ کھانے میں بھی بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جو بہت زیادہ فریجائل نہیں ہوتی یعنی بہت نازک نہیں ہوتی آپ تجربے میں رہی ہوں گی آپ کی چیزیں بعض مثلا ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں یا بعض فروٹس خشک ہو کے بھی ایک بڑی طولانی مدت تک باقی رہتے ہیں انگور کی پیدائش کا شہر ہے یقیناً آپ کے تجربات میں انگور کی باتیں زیادہ ہوں گی لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں ون آف دا موسٹ فریجائل فروٹ انگور ہے نازک جو پھل ہے وہ انگور ہے لہذا آپ ذرا سا مثلا جب انگور پہنچا ہوا ہوتا ہے پکا ہوا ہوتا ہے اگر آپ فریج میں رکھنا بھول گئے تو بعض اوقات اوور نائٹ خراب ہو جاتا ہے ورنہ چند ایک دنوں کے اندر خراب ہو جائے گا فریج کے اندر بھی کتنا باقی رہتا ہے بعض اوقات کولڈ اسٹوریج میں بعض پھل سالوں پڑے رہ جاتے ہیں مسئلہ نہیں ہوتا بہت زیادہ ان کو خراب ہو جاتی ہے کیفیت لیکن باقی رہ جاتے ہیں لیکن انگور نہیں رہتا انگور خراب ہو جاتا ہے تو ون آف دا موسٹ فریجائل بہت ہی نازک قسم کا پھل تھا جس کو اللہ نے انتخاب کیا اور 100 سال تک اللہ نے اس کو اس کی فریشنس کے ساتھ باقی رکھا لہذا آپ نے فرمایا کہ جو خدا انگور جیسے نازک پھل کو 100 سال تک تازہ رکھ سکتا ہے وہ اپنی حجت کو 40 سال کی عمر میں جوان رکھ سکتا ہے پھر ایک اور اگزامپل انہوں نے دی اور یہ بھی اتفاقاً آ گئے قراتی کی ہی مثال ہے فرمایا امام کے جوان رہنے کی جو مثال ہے وہ اللہ نے ہمارے چہرے پر ہی رکھی ہوئی ہے ذرا سے تدبر کی اور ذرا سے فکر کی ضرورت ہے کہا دیکھیں ہمارا جو سر کے بال ہیں داڑھی کے بال ہیں بھووں کے اور پلکوں کے بال ہیں یہ ایک ہی کھال میں لگے ہوئے ہیں ایک ہی طرح کا بلڈ ایک ہی طرح کا مٹیریل اور جو فوڈ ہے جو انرجی ہے وہ سب ان کو ایک ہی جیسی مل رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ سائنٹیفکلی ان بالوں کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں لیکن ہیں بال کہا کہ ہمارے سر کا بال بڑھ بھی رہا ہے سفید بھی ہو رہا ہے گر بھی رہا ہے داڑھی کا بال بڑھتا بھی ہے سفید بھی ہوتا ہے ایک خاص عمر میں آ کے حتیٰ وہ بھی گرنے لگتا ہے لیکن انسان کی بھویں اور پلکیں ایک بہت طولانی مدت تک بالکل سالم رہتی ہیں نہ زیادہ بڑھتی ہیں نہ ان میں رنگ تبدیل ہوتا ہے ایک طولانی مدت تک ان کی جو کیفیت ہے وہ باقی رہتی ہے تو کہا پروردگار نے تمہارے چہرے پر چند انچ کے فاصلے پر تمہیں یہ کر کے دکھا دیا کہ وہ قادر و قدیر کچھ حصے کو متغیر کر سکتا ہے اور کچھ حصے کو اپنی حالت پر باقی رکھنے پر قادر ہے تو جو پروردگار ایک چہرے پر 2 طرح کے بال اگا سکتا ہے اور ایک کو متغیر اور تبدیلی اس میں پیدا کر سکتا ہے تو وہ پروردگار اپنی حجت کو بھی ایک خاص عمر میں باقی رکھ سکتا ہے ان کا دوسرا سوال تھوڑا سا پرسنل نیچر کا لیکن پھر بھی بیان کر دیتا ہوں فرمایا کہ ان کتابوں کا نام رہنمائی کر کے بتائیں جن پر آپ کی ریسرچ بیس کرتی ہے کتابوں کے نام مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن خدا کے فضل و کرم سے میرے پاس ایک پوری لائبریری ہے تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں آپ کو اپنی لائبریری کی لسٹ بھیجوں تصویر بھیجوں
یا آپ کو انوائٹ کروں اور آپ آ کے میرے پاس میری کتابیں دیکھ لیں. بہرحال ان پرسنل اگر آپ کو ضرورت ہوگی ٹاپک مجھے بتائیں, میں آپ کو کتابیں حتماً رہنمائی کروں گا. لیکن ان جنرل اگر آپ کو کتابوں کا اسپیشلی اردو اور انگلش کتابوں کا ایک اچھا انٹرنیٹ ایکسیس چاہیے تو ایک ویب سائٹ ہے islamicblessings.com کے نام سے, جس پر بہت ساری کتابیں اردو اور انگلش میں اویلیبل ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. اس سوال کو میں تھوڑا سا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں. سوال یہ ہے کہ میں نے نظر اور بصر میں فرق آپ کی خدمت میں عرض کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اسے پک کیا ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ ہم اپنے یہ جو بصر اور نظر کا حکم ہے, تصویروں پر, موبائل میں آنے والی تصویریں, اخبار میں تصویریں ہوتی ہیں, کیا ان کے اوپر بھی جاری ہوتا ہے؟ بالکل جاری ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جو چیز حرام ہے وہ مرحلہ کیا ہے. کچھ اجزاء بدن کے ان کو دیکھنا حرام ہے نامحرم کے. خاتون پروردگار کے نزدیک کبھی موقع ملا اور میں نے یہ گفتگو کی اسلام میں خاتون کا مقام, تو پھر آپ کو تفصیل سے عرض کروں گا. زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے معصومین کے بعد اپنی مخلوقات میں جس کو سب سے زیادہ رسپیکٹ دی ہے وہ خواتین ہیں. اور ان کی رسپیکٹ اور ان کے مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ وہ احترام کے دائرے میں رہیں, اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر کسی کی نظروں کے لیے آمادہ نہ کریں. یہ ان کے احترام, ان کے مقام کا مرتبہ ہے. اگر وہ اس کو سمجھ جائیں گی تو ان کے لیے پردہ بھاری نہیں رہے گا. خدا آپ کی رسپیکٹ کرنا چاہتا ہے. لہذا خاتون کے بہت سارے اجزاء بدن ان کو دیکھنا حرام ہے. مردوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہے. خواتین کے لیے مردوں کے حوالے سے مشکلات کم ہیں نسبتاً. مردوں کے لیے جہاں, اور دونوں لیکن کیسز میں چاہے مرد و زن ہوں, ارادتاً دیکھے پلس ساتھ میں قصد لذت کی نگاہ سے دیکھے گا. جہاں لذت آ جائے گی وہاں حرام. لیکن وہ اجزاء بدن کے جن کو دیکھنا حرام ہے, وہ چاہے قصد لذت کی نیت سے نہ بھی ہوں تب بھی ان کو دیکھنا حرام ہے. لہذا میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گا, اس گفتگو کو تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ یہ مربوط ہے خاص موضوع سے. لیکن اپنی ماں بہنوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو تھوڑے سے فیشن کے نام پر آپ کچھ بال باہر نکال لیتی ہیں, تھوڑے سے فیشن کے نام پر آپ آستینیں اپنی تھوڑی سی چھوٹی کرا لیتی ہیں, پائنچے اوپر کر لیتی ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کی نظر میں گناہ ہیں ان کا وزن بہت زیادہ ہے. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ اس بے حجابی کی کیفیت میں معاشرے میں باہر آتی ہیں. اسلام آزادی کا مخالف نہیں ہے. میں نے عرض کیا خواتین کو رسپیکٹ دینا چاہتا ہے, احترام ہے. لہذا آپ غور کیجئے گا اہل بیت علیہم السلام کی جو خواتین تھیں ان کے لیے یہ بات موت سے کم نہیں تھی کہ صرف ان کے سر سے چادر کو ہٹا دیا جائے. یہ موت سے کم نہیں تھا اہل بیت کے لیے. خدا یہ چاہتا ہے کہ خاتون احترام کے دائرے میں رہے. آپ جب معاشرے میں بے حجابی کے ساتھ آتی ہیں تو آپ معاشرے کے اندر گناہ کی ریپروڈکشن کا سینٹر بن جاتی ہیں. ہر وہ نگاہ جو کہ اجزاء حرام پر, جو کہ نگاہ کے اعتبار سے حرام ہے, جو پڑے گی وہ گناہ کو پروڈیوس کرے گی. اس گناہ کی پروڈکشن کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے معاشرے میں برکت ختم ہو جائے گی, عقائد کمزور ہو جائیں گے, ایمان متزلزل ہو جائیں گے. بہت ہی سارے عذاب ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کو عذاب الہی کے لیے آمادہ کریں تو جو دل چاہے کریں، لیکن اگر آپ خود کو اور اپنی قوم کو اور اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، خدا آپ کی آزادی کو سلب نہیں کرتا، لیکن احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ باہر آئیں اور اپنے حجاب کے ذریعے سے اپنی سوسائٹی میں گناہ کے مقابلے پر ثواب کی کیفیت کو شدید کریں۔ جتنی کسی بھی معاشرے میں گناہ کی کیفیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس معاشرے میں نورانیت اور برکت خود بخود زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب اور مسائل ہیں، میں جانا نہیں چاہتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ جی فلاں کمیونٹی ہے، ان کے لوگ بھی تو ایسے پھر رہے ہیں، ان کا حساب کتاب اللہ نے جدا رکھا ہوا ہے۔ مومنین کا حساب کتاب اللہ نے جدا رکھا ہوا ہے۔ لہذا کبھی موضوع رہا تو پھر تفصیل صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بحث اسی نظر اور بصر کے درمیان جو فرق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر اب آپ کے ذہن میں وہ فرق موجود ہے تو میں اب گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ انتظار ہوتا کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پیغمبر فرما رہے ہیں، افضل عبادت امتی انتظار الفرج۔ میری امت کی افضل ترین عبادت کیا ہے؟ امام زمان علیہ السلام کے فرج کا، آسانی کا، ان کے ظہور کا انتظار کرنا۔ اب جو افضل العبادہ ہے وہ ہے کیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہم انتظار کا جب ہم روایت پڑھتے ہیں، چونکہ یہ لفظ انتظار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی جو اردو میں ہمارے ذہن میں معنی ہے انتظار کا، حدیث میں بھی یہ ہوگا۔ ہمارے ہاں انتظار کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں انتظار کا معنی یہ ہے کہ جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا تو ہم فارغ بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آئیڈل رہنا، بیکار رہنا، یہ ہمارا انتظار ہے۔ جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات انتظار ہمیں دوسرے کاموں سے بھی فارغ کر دیتا ہے۔ بیگم کہتی ہے بھئی گھر میں فلاں چیز کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، نہیں ابھی میں فلاں چیز کا انتظار کر رہا ہوں، فلاں شخص کا انتظار۔ بھئی انتظار آپ کر رہے ہیں، وہ جب آئے گا تب آ جائے گا، ابھی آپ باقی تو گھر کے کام کریں۔ ہمارے ہاں انتظار کی جو تصویر ہے وہ کیا ہے؟ آئیڈل ہو جانا، بیکار ہو جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے باقی کاموں سے بھی فارغ ہو جانا، یہ انتظار ہے۔ لہذا جب ہم یہی ڈیفینیشن لے کر حدیث پڑھتے ہیں تو ہمارے نزدیک امام کا انتظار بھی کیا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، انشاءاللہ آ ہی جائیں گے امام۔ پہلے میں انتظار کی کیفیت آپ کو عربی میں سمجھا دوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ انتظار کا لفظ نظر سے ہی نکلا ہے۔ اصل جو مادہ اس کا کیا ہے؟ نظر۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ آپ کی آنکھ کی دیکھنے کی قوت۔ اب یہ جو دیکھنے کی قوت ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فعال ایکٹیویٹڈ نہیں ہوتی، اس میں ارادہ نہیں ہوتا، اس میں اختیار نہیں پایا جاتا۔ لہذا آپ نے جہاں کسی ہورائزن پہ دیکھنا شروع کیا، جہاں تک جو کچھ بھی آپ کی نظر میں آ رہا ہے، آنکھ کے پردے پہ پڑ رہا ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ نظر۔ اب عرب میں ایک قاعدہ ہے، لغت میں ان کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، کہ بعض اوقات وہ بعض مادے جن کی اصل ایک خاص معنی دے رہی ہوتی ہے، اس معنی کو اگر بدلنا ہو تو عرب میں تقریباً 15 باب ہیں، جن میں سے 10 مشہور باب ہیں، ان میں اس مادے کو لے جایا جاتا ہے تو نیا مادہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ میں 2 ایگزامپلز دوں گا آپ کو اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مثلا عربی میں قامہ کا مطلب ہے کھڑا ہونا، قامہ یعنی کھڑا ہوا۔ اب یہ جو فعل ہے قامہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں فعل لازم۔ لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کو اپنے لیے سبجیکٹ نہیں چاہیے ہوتا، ورب ہے، جو شخص فاعل ہے اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ فعل وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے لیے مفعول بھی چاہتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا میں نے کھایا،
تو آپ سے فوراً پوچھا جائے گا کیا کھایا، کس کو کھایا. پس کھایا اپنے مفعول کے بغیر معنی پورا نہیں کرتا، اس کو کہتے فعل متعدی. لیکن لازم میں یہ کس کو کیا یہ نہیں آتا. مثلا آپ نے کہا میں سویا، بات ختم ہو گئی. میں بیٹھا، بات ختم ہو گئی. میں کھڑا ہوا، بات ختم ہو گئی. کس کو نہیں آئے گا، مفعول نہیں چاہیے. اب قامہ میں ہے میں کھڑا ہوا. عرب ہم اردو میں بھی کیا کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کھڑا ہوا. اب اگر آپ نے کسی چیز کو کھڑا کیا تو ایک الگ معنی ہے. جیسے ہی آپ کہتے ہیں کھڑا کیا، فوراً آئے گا بھائی کس کو کھڑا کیا، بچے کو کھڑا کیا، سیڑھی کو کھڑا کیا، کیمرے کے سٹینڈ کو کیا. فوراً آپ کو کیا چاہیے، مفعول. اب عرب کیا کرتے ہیں، قامہ لفظ ہے، اس کو ایک باب میں لے جائیں گے جس کو باب افعال کہتے ہیں. یہی قامہ اقامہ بن جائے گا. پس قامہ ہے کھڑا ہونا، اقامہ ہے کھڑا کرنا، کسی چیز کو کھڑا کرنا. لازم سے کیا ہو گیا، متعدی. باب میں لے گئے. میں چھوٹا سا جملہ یہاں پہ لیکن ساتھ میں کہتا جاؤں گا، توجہ کیجئے گا. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اذان اور نماز کے درمیان میں کیا پڑھتے ہیں، اقامت. اقامت، اقامہ کس سے نکلا، میں نے بھی آپ کو بتایا. اقامت کا مطلب ہے نماز کو کھڑا کرنا، نماز کو قائم کرنا. اب جب آپ نماز کو قائم کرنے کے لیے اقامہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ جگہ کہ جس کی وجہ سے اقامت کہلاتی ہے وہ کون سی ہے، جب آپ پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ. قامہ ہے کھڑا ہونا، اقامہ ہے کھڑا کرنا. آپ دے رہے ہیں اقامت، یعنی نماز کو کھڑا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، نماز کو قائم کر رہے ہیں. لیکن جب ایگزیکٹلی اس فصل پر آتے ہیں کہ جس کو اقامہ کہتے ہیں، آپ لفظ بدل دیتے ہیں. آپ وہاں پر یہ نہیں کہتے قد اقمت الصلاۃ، بتحقیق میں نے نماز قائم کر دی. لفظ اقامہ استعمال نہیں کرتے. وہاں پر آپ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، بتحقیق نماز قائم ہو گئی. توجہ فرما رہے ہیں. یہ فرق اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ایک اہم نقطہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ابھی تک آپ نے جب شروع کیا تھا آپ کیا کہہ رہے تھے، میں نے نماز کو کھڑا کیا. آپ فاعل تھے، نماز مفعول تھی. آپ نماز کو کھڑا کر رہے تھے. لیکن جب آپ اقامت کے مرحلے پر آئے، اصل فصل جو تھی، تو وہاں اصولاً آپ کو کہنا چاہیے تھا قد اقمت الصلاۃ، میں نے نماز کو کھڑا کر دیا. لیکن وہاں اب آپ یہ نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی. مرحلہ کیا ہو رہا ہے، توجہ کیجئے گا، مرحلہ کیا ہو رہا ہے. ابھی تک اللہ اکبر سے کہتے کہتے حی علی الصلاۃ تک جب آپ پہنچے ہیں تو آپ موجود تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے کہا قد قامت الصلاۃ تو اب آپ نے اپنے وجود کو درمیان سے نکال دیا. اب آپ نہیں ہے نا. میں شاید بات پہنچا نہیں پا رہا. دیکھیے ابھی تک جب تک آپ کہہ رہے ہیں میں نماز کو قائم کر رہا ہوں تو آپ بھی ہیں اور نماز بھی ہے. لیکن جب آپ نے اقامت کی فصل پڑھی تو آپ غائب ہو گئے. اب آپ نہیں ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں نماز قائم ہو گئی. تو بھئی آپ کہاں گئے؟ جو نماز کو قائم کرنے والا تھا وہ کہاں گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے نماز کو قائم کر دیا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز قائم ہو گئی. آپ خود کہاں گئے؟ یہ عبدیت کا وہ درس ہے جو خدا ہم سے ہر نماز میں ہم تک پہنچانا چاہتا ہے. اے میرے بندے، عبدیت کا معنی ہی یہ ہے کہ تو میرے امر کی شکل اختیار کر لے. جب تک تیری ذات میرے درمیان رہے گی تو عبد نہیں بن سکتا. پس نماز میں پس جب تک نماز میں تیری میں باقی رہے گی تب تک تو نہ عابد بنے گا
نہ مسلی بنے گا، نہ تو میرا بندہ بنے گا، نہ تو نماز گزار بنے گا، جب تک تیری میں درمیان میں ہے۔ تو اب جب بھی نماز میں اقامت دیتے ہوئے یہ کہو قد قامت الصلاۃ، تو اپنے ذہن میں یہ تصور لانا، پروردگار اب میں عبدیت کی اس منزل پر ہوں کہ جہاں میری انا، میں ختم، میں نہیں ہوں، اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ تیرا حکم ہوگا۔ یا اللہ، بس توجہ فرمائی آپ نے، عبدیت کا کتنا بڑا درس ہے جو اقامت ہمیں دے رہی ہے۔ جب تک آپ خدا کے مقابلے پر اپنی ذات باقی رہیں گے، آپ عبد نہیں بن سکتے۔ اس ذات کو فنا کرنے کا مرحلہ کیا ہے؟ ہر اقامت میں جب اس مرحلے پر پہنچے، پروردگار اب اس کے بعد جو بھی ہے میرے وجود سے تیرا امر ظاہر ہو رہا ہوگا، پس تو نے مجھ سے کہا ہے نماز کو قائم کرو، تو میں اپنے آپ کو فنا کر کے تیرے امر کو اپنے آپ سے ظاہر کروں گا، پس میں نہیں ہوں گا، تیری عبادت ہوگی، تیری نماز ہوگی۔ یہ مرحلہ اگر درک کر لیا تو عبودیت کے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح سے عرب کیا کرتے ہیں، وہ مادہ جو اپنی اصل میں ان ایکٹیو فارم میں ہو، اس کو اگر ایکٹیویٹڈ فارم میں لانا ہو، فعال میں لانا ہو، تو مشہور ترین باب جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے باب افتعال۔ تھوڑی سی سنگین گفتگو کر رہا ہوں میں، کیونکہ لازمات ہے، صرف کی گفتگو ہے، ادب کی گفتگو ہے، جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنی ہوگی، لیکن یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، اردو میں بھی موجود ہے۔ ایک مثال آپ کو دوں گا، پہلے ان ایکٹیو اور ایکٹیو کی، اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ عربی میں ایک مادہ استعمال ہوتا ہے حسبہ، جس کا مصدر ہے حساب۔ حساب کو انگلش میں کہتے ہیں اکاؤنٹس، حساب یعنی اکاؤنٹس۔ لیکن یہی حساب جب باب افتعال میں جاتا ہے تو بن جاتا ہے احتساب۔ اب ہمارے جو سینئر ہیں، نوجوانوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن جو تھوڑے سینئر لوگ ہیں انہیں بڑی اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ حساب اور احتساب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ احتساب کہلاتا ہے اکاؤنٹیبلٹی، احتساب اکاؤنٹیبلٹی، حساب اکاؤنٹس، احتساب اکاؤنٹیبلٹی۔ پتا ہوگا نا آپ کو، خدا نہ خواستہ اگر نیب والے آپ کے گھر تشریف لے آئیں، آفس تشریف لے آئیں، دکان پہ تشریف لے آئیں، تو کیا ہوگا؟ احتساب شروع ہوگا۔ اب غور کیجئے گا، جب یہ نیب والے آپ کے پاس آئیں گے تو ابھی تک جو لیجر آپ مینٹین کر رہے ہیں وہ ہے حساب۔ ڈیبٹ کریڈٹ آپ ڈالتے جا رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اکاؤنٹس ایسے مینٹین ہوتا ہے، آپ کے پاس انٹری آ رہی ہے ڈیبٹ کی، ڈیبٹ میں ڈالی، جو کریڈٹ کی آ رہی ہے کریڈٹ میں ڈالی، کام چل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی احتساب شروع ہوتا ہے، وہ اکاؤنٹ جو ابھی تک ان ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے، اس کی ایک ایک انٹری ایکٹیو ہو جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ یہ ڈیبٹ کہاں سے؟ ثبوت لاؤ۔ یہ کریڈٹ کہاں گیا؟ لاؤ ثبوت، پرچیاں ہیں، ہاں رسیدیں ہیں، تو بچ جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پھنس گیا معاملہ تو احتساب عدالت آپ کو لے جائے گی، ہمیں لے جاتی ہے۔ جو مگرمچھ ہیں ان کو لے کے جائے نہ جائے، جو پورا ملک کھا گئے ان کو لے کے جائے یا نہ جائے، ہم جیسوں کو لے جاتی ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں ذرا سے تھوڑے سے پیسے زیادہ آ جائیں، آپ کے لیے زندگی وبال ہو جائے گی۔ جو پورا ملک کھا گئے ان کو کچھ نہیں کہتی۔ بہرحال یہ بھی عجیب احتساب ہے۔ خیر، احتساب اور حساب کا فرق اگر آپ کو سمجھ میں آئے گا تو پھر میری گفتگو میں وہ مرحلہ آ جائے گا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حساب آپ کر رہے ہوتے ہیں، انٹریاں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ کا کام ہے انٹری صحیح کرنا۔ لیکن جیسے ہی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی، ایک ایک انٹری آٹومیٹیکلی ایکٹیو ہو جائے گی، آپ کو ایک ایک انٹری کا جواب دینا ہے۔ پس حساب اور احتساب میں جو فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے، وہی فرق نظر اور انتظار میں ہوتا ہے۔
پس نظر کیا تھی؟ نظر تھی آپ کے نظر کا پورا ہورائزن، جہاں تک آپ کو دکھائی دے رہا تھا، آپ کے پردے پر آ رہا تھا، یہ تھی نظر۔ عرب کہتا ہے جیسے ہی آپ نظر کو انتظار میں تبدیل کرتے ہیں تو وہ نظر جو ابھی تک ان ایکٹیو تھی اس کا ایک ایک پوائنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے، فعال ہو جاتا ہے۔ پس انتظار کا لفظ اپنے وجود میں ایکٹیو فارم کو رکھتا ہے، ان ایکٹیو فارم کو نہیں رکھتا، فعالیت کو رکھتا ہے، غیر فعالیت کو نہیں رکھتا۔ آئیڈل جو ویٹ ہوتا ہے اس کو عربی میں انتظار کہتے ہی نہیں ہیں۔ پس اگر انتظار کی کیفیت کو سمجھنا ہے تو عرب سے جا کر پوچھو کہ انتظار ہوتا کیا ہے۔ عرب کہتا ہے انتظار یہ ہوتا ہے کہ جب عرب کسی مہمان کا انتظار کرتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ ریگستان میں ہے، اب جب مہمان آنے والا ہے تو اس ریگستان میں کوئی اونچا مقام تلاش کرتا تھا، جس سمت سے مہمان نے آنا ہے، جہاں تک نگاہ ہے، جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، اگر اس نگاہ کا ایک ایک حصہ ایکٹیو نہیں ہے تو تم پھر ابھی منتظر بنے ہی نہیں ہو۔ تو وہ اس وقت تک اپنی اس پوری نظر کے ہورائزن کو ایکٹیو رکھتا تھا جب تک اس ہورائزن میں وہ جس کا انتظار کر رہا ہے وہ داخل نہ ہو جائے۔ پس جب تک اس کی نظر کے ہورائزن میں منتظر آ نہیں جاتا تھا وہ اس وقت تک ایکٹیو فارم میں رکھتا تھا۔ پس اگر میری نظر میں بے چینی نہیں ہے، میرے قلب میں اپنے امام کے لیے بے چینی نہیں ہے، اگر میری راتوں کی نیند ابھی تک خراب نہیں ہوئی تو پس میں ابھی تک منتظر بنا ہی نہیں ہوں۔ یا لہذا ہمارے پاس ہیں تاریخ میں افراد، موجودہ دور میں بھی ہیں، ہم ان افراد کو بھی جانتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ جب اپنے دسترخوان کو لگاتے ہیں، اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو دسترخوان پر 6 پلیٹیں لگاتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے یہ 6ٹھی پلیٹ کس کے لیے ہے جب بندے 5 ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ پلیٹ امام کے لیے رکھی ہے۔ ہر دسترخوان پر خالی پلیٹ یاد دلاتی رہے گی ابھی کسی نے آنا ہے۔ وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے گھروں میں قیمتی فریم لا کر خالی فریم دیوار پہ لٹکا دیتے ہیں، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے بھائی یہ اتنا قیمتی فریم تم نے اپنے گھر کی دیوار پر خالی کیوں لٹکایا ہوا ہے، تو وہ پلٹ کر کہتے ہیں یہ فریم کسی کی تصویر کا منتظر ہے۔ لہذا جب تک میری زندگی میں بے چینی نہیں پائی جائے گی تب تک میں منتظر واقعی نہیں بن سکتا۔ بس اب غور کیجئے گا، اب میں آپ کو ایک بڑے اہم مسئلے میں داخل کر رہا ہوں۔ انسان کی فطرت ہے، انتظار 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انتظار ہوتا ہے شخص کا، فرد کا انتظار، اور ایک انتظار فرد کا نہیں ہوتا، شخصیت کا انتظار ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آپ فرد کا انتظار کرتے ہیں تو فرد کے انتظار کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ معلومات درکار ہیں۔ ان معلومات کے بغیر آپ کبھی بھی منتظر بن ہی نہیں سکتے۔ پہلی معلومات، نام پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اگر کوئی تصویر، کوئی فوٹو اویلیبل ہو جائے تو اور بہتر ہے، تعارف بہتر ہو جاتا ہے۔ تعارف کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے؟ شخصیت کی پہچان، کہ کتنی امپورٹنٹ شخصیت ہے۔ لازمات ہے کوئی عام آدمی نے آنا ہو تو انسان کے اندر کیفیت بھی عام رہتی ہے، کسی خاص آدمی نے آنا ہو تو کیفیت شدید ہو جاتی۔ لیکن اگر بہت کسی بڑی شخصیت نے بھی آنا ہو تب بھی ضروری ہے کہ آپ کم از کم اس کے آنے کا وقت بتائیں لوگوں کو کہ وہ کب پہنچے گا۔ اور اگر آپ انتظار کی کیفیت کو شدید کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی انفارمیشنز کو اور بڑھا دیں، فلاں دن، فلاں وقت، فلاں وسیلے سے پہنچے گا، ٹرین سے آئے گا، جہاز سے آئے گا، فلاں چیز سے آئے گا۔ جتنی یہ انفارمیشن کامل ہوتی چلی جائیں گی اتنا آپ کے اندر انتظار خود بخود شدید ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس میں شخصیت بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔
شخصیت جتنی امپورٹنٹ ہوگی انتظار کی کیفیت اتنی شدید ہوگی. مثلا میں آپ کو کہوں کہ جی میرے بعد ایک مولانا صاحب آئیں گے اور چلا جاؤں، تو آپ میں سے کتنے لوگ انتظار کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. نہ مولانا کا نام پتا، نہ یہ پتا کہ کب آئیں گے، نہ یہ پتا کیسے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا، تو کوئی بھی انتظار اصلا متوقع نہیں ہے، ایجاد نہیں ہوتا. میں آپ سے کہوں مثلا، میں بات سمجھانے کے لیے کروں، جسارت مقصد نہیں ہے، ہم نے تو اس کو تجربہ بھی کیا ہے. قم میں ہم ایک زمانے میں اعلان ہوا کہ رہبر معظم قم تشریف لائیں گے. مجھے آج تک وہ زمانہ یاد ہے. کئی ہفتے سے لوگوں کے چہروں کی شکل دیکھ کے لگتا تھا یہ کسی کی آمد کے منتظر ہیں. قم کی فضا ہی کچھ اور ہو گئی تھی. میں حیران ہوتا تھا واقعا. قم کی فضا دیکھ کر دل آنسو روکتا تھا خون کے. مولا تمہارے ایک خادم کے آنے کی خبر اتنی با اثر ہے، خدا جانے جب تمہارے آنے کی خبر ملے گی تو ہم کہیں ایسا نہ ہو خوشی سے مر ہی جائیں. بڑا اثر دیکھا تھا میں نے قم میں، بڑی تاثر. ہم خود بھی لہجہ لہجہ شمار کر رہے تھے رہبر آئیں گے. تو رہبر نے جس جگہ سے آنا تھا آپ کو یقین نہیں آئے گا، صبح اگر 8 بجے رہبر کی گاڑی وہاں سے گزرنی تھی، لوگ رات 12 بجے سے اس جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے جا کر. 8 گھنٹے. بعض افراد صرف کیوں کہ میں اس جگہ اس کنارے پہ کھڑا رہوں کہ جب رہبر کی گاڑی گزرے تو میں ہاتھ ہلا سکوں اپنے رہبر کے لیے. آپ کبھی نیٹ پہ سرچ کریں، دیکھیں گے آپ وہ مناظر دیکھیں، انسان خون کے آنسو روتا ہے نا کبھی. مولا تمہارے ایک خادم کے لیے جو شاید تمہاری پرچھائی بھی نہیں ہے، ہم اسی کے انتظار کے ذریعے سے تمہارے انتظار کو درک کر سکتے ہیں. 8 گھنٹے سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 9 گھنٹے سے کھڑے تھے ایک جھلک رہبر کی نزدیک سے دیکھنے کے لیے. لیکن اگر یہ بتا دیا جاتا کہ رہبر آئیں گے اور یہی نہیں بتایا جاتا کب آئیں گے، تو کیا ہوتا؟ کوئی کرتا ہے انتظار؟ نہیں کرتا. بس غور کیجئے گا، شخص فرد کے انتظار کے لیے انفارمیشن امپورٹنٹ ہے، لیکن شخصیت کے انتظار کے لیے نہ انفارمیشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نہ زمان کی قید ہوتی ہے، نہ مکان کی قید ہوتی ہے. بس اتنا ہوتا ہے، جتنا آپ شخصیت کو پہچان کر آپ اس شخصیت سے اپنے آپ کو نزدیک کرتے چلے جائیں گے، اس کی صفات کو سمجھ کر اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے چلے جائیں گے، آپ خود بخود اس کے منتظر بنتے چلے جائیں گے. میں مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو. دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں جن کا ایک انقلابی اثر رہا ہے تاریخ میں. مثلا سوشلسٹ انقلاب کی شخصیت تھی کارل مارکس. اب جو لوگ متاثر ہیں کارل مارکس سے وہ عاشق ہیں، مرے ہوئے اس کو زمانہ گزر گیا، اس کی تصویریں، اس کے لیٹرز، اس کی رائٹنگز پڑھتے ہیں، بڑی تقدس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے افکار سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اب چاہے شخصیت دنیا سے جا چکی ہو، قلباً اپنے آپ کو شخصیت سے نزدیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر یہ مرا نہ ہو، موجود ہو دنیا میں، تو جو کوئی بھی اپنے آپ کو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ کر کے اس کے افکار کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے اہداف سے نزدیک کر رہا ہوگا، اس کے دل کے اندر خود بخود اس سے ایک ایسی قربت ایجاد ہو جائے گی کہ نہ مکان درمیان میں مہم رہتا ہے، نہ زمان. بہت ساری مثالیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو ایک خاص بات کی طرف، غور کیجئے گا. ہم سے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے کون سا انتظار مانگا گیا ہے؟ کیا ہم سے فرد کا انتظار متوقع ہے؟ یعنی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم فلاں اسٹیشن، مثلا ہم سے لوگ کہتے ہیں بعض اوقات کہ آپ جانتے ہیں یہ تاریخ ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو پتا تھا کہ آخری نبی نے مکہ یا مدینہ یہاں آنا ہے. ان کے پاس جو روایات تھیں، ان کے پاس جو علوم تھے، اس سے ان کو معلوم تھا
کہ پیغمبر نے کہاں آنا ہے، مکہ یا مدینہ، اور خاص طور پہ مدینہ کی جو روایات تھی وہ قوی تھیں. لہذا کیا ہوا، یہودی ایک زمانے پہلے آ کر یہاں آباد ہو گئے، انہوں نے زمینیں خریدی، وہاں کے باسی ہو گئے، اپنی زبان ترک کر کے عربی بولنا شروع کر دی، مکمل طور پہ عرب بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ جب آخری نبی آئے گا اور ہم یہاں پر ہوں گے تو ہم سب سے پہلے اسے درک کر لیں گے. لیکن اب یہاں پر بھی ایک جملہ کہتا جاؤں آپ کی خدمت میں. قرآن کہتا ہے کہ وہ یہودی جو مشرکین مکہ جب ان کو تنگ کرتے تھے، مارتے تھے، تو ان سے کہتے تھے ہم ایک نبی کے انتظار میں ہیں، اور جب وہ آئے گا نا تو پھر ہم تمہاری خبر لیں گے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب وہ نبی آیا، یہی یہودی سب سے بڑے مخالف بن گئے. آیت ہے قرآن کی. انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ نبی کا. دھمکیاں دے رہے ہیں کفار اور مشرکین کو کہ تم جو ہم اتنا مارتے ہو، تنگ کرتے ہو، آخری نبی آئے گا اور آنے کے بعد ہمارا بدلہ لے گا، تمہیں مارے گا. لیکن جب وہ آیا، وہی یہودی جو اس نبی کا انتظار کر رہے تھے اس کے سب سے بڑے مخالف ہو گئے. لہذا عزیزان من، کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم امام کے منتظر ہیں اور جب امام آئیں گے تو ہمارے مخالفین کی مثلا بدلہ لیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو قتل کریں گے، یہ جو ایک تفکر ہم نے رکھا ہوا ہے، اگر ہمارا امام کے حوالے سے انتظار کی کیفیت صحیح نہ ہوئی تو ممکن ہے ہم یہودیوں کی طرح سے خدا نخواستہ پتہ لگا غیر تو امام کے ساتھ مل گئے اور ہم ہی کیا ہو گئے. یہ ہوا ہے، تاریخ میں موجود ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ بہت سارے واقعات ہیں یہاں پر موجود. چونکہ میرے پاس وقت نہیں، میں چاہتا ہوں کچھ مطالب آپ تک پہنچ جائیں. لہذا اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں، ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، ہم دعائے فرج پڑھتے ہیں، امام کا انتظار کرتے ہیں، تو امام جب آئیں گے تو ہم حتماً امام کے ساتھی ہوں گے. تاریخ اس بات پر گواہی نہیں دیتی، اس کے بالعکس ہے. لہذا ہم سے یہ سوال کیا گیا کہ بھائی جب آپ شیعہ یقین رکھتے ہیں کہ امام مکہ میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ بھی یہودیوں کی طرح سے مکہ کے اطراف میں آباد ہوتے تاکہ جب آپ کا امام آتا وہاں موجود ہوتے. تو میں ان کو جواب یہی دیتا ہوں، ہمارا مذہب فرد کے انتظار کی، ہمیں شخص کے انتظار کی دعوت نہیں دیتا. اگر ہم نے فرد کا انتظار کرنا ہوتا ہم مکہ آباد کر لیتے، چاہے ہمارے خون کے ذریعے سے کیوں نہ ہوتا. لیکن ہمارا مذہب ہم سے فرد کا انتظار نہیں چاہتا، شخص کا انتظار نہیں چاہتا. ہمارا مذہب چاہتا ہے کہ ہم شخصیت امام زمان کو سمجھیں، اپنے آپ کو امام کے اہداف سے ہم آہنگ کریں، امام کی شخصیت سے ہم آہنگ کریں. اگر میں امام کے اہداف سے، میں امام کی اگر شخصیت سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لوں گا تو میرا امام ظہور کرے نہ کرے میں امام کے نزدیک ہو چکا ہوں گا. حقیقت انتظار یہ ہے، شخصیت امام سے اپنے آپ کو نزدیک کرو. لہذا غور کیجئے گا، اگر ہم سے فرد کا، شخص کا انتظار متوقع ہوتا تو ہم سے کہا جاتا تم اپنے امام کا نام لو، اس لیے کہ نام امپورٹنٹ ہے. لیکن بالعکس ہوا، کیا کہا؟ ہم سے کہا خبردار امام کا نام مت لینا کثرت سے. بس ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت کا نام وہی ہے جو پیغمبر کا نام ہے، آپ کی کنیت وہی ہوگی جو پیغمبر کی کنیت ہے. لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے کہ امام کا نام نہ لو. تو شخص کے انتظار کے لیے نام ضروری تھا یا نہیں تھا؟ ہم سے منع کر دیا، کہا نہیں نام نہیں، لقب سے پہنچو. لقب کیوں؟ اس لیے کہ لقب فرد کا تعارف نہیں کراتا، شخصیت کا تعارف کراتا ہے. پھر ضروری کیا ہے؟ جتنی مرضی امپورٹنٹ شخصیت کیوں نہ ہو، اگر اس کے آنے کا دن مشخص نہ ہو، جگہ مشخص نہ ہو، تب تک انسان کے اندر فطری طور پر انتظار کی کیفیت ایجاد نہیں ہوتی. کون سے انتظار کی؟ جو فرد کا انتظار ہے، جو شخص کا انتظار ہے. بس ہمیں جب پوچھا گیا کہ مولا کب آئیں گے، کہا کہ نہیں بتائیں گے تمہیں، نہیں مشخص کریں گے تمہارے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تم فرد کا انتظار کرو، ہم چاہتے ہیں کہ
تم شخصیت کا انتظار کرو تو بس میرے عزیزوں، اگر امام کی شخصیت کا انتظار کرنا ہے تو امام کے القاب کو سمجھتے جاؤ، امام کے القاب کو پہچانتے چلے جاؤ اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ، تم خود امام کے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے، تمہارے اندر امام کی تڑپ خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اب میرے مولا کا اہم ترین لقب ہے قائم آل محمد، قائم کہتے ہیں قیام کرنے والے کو۔ اگر شیعوں کو صرف اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا مولا بیٹھ کر انتظار کرنے والا نہیں ہے بلکہ حکومت الہیہ کے لیے قیام کرنے والا ہے، پس اگر میں اس شخصیت کا حقیقی منتظر بننا چاہتا ہوں تو میرے وجود کے اندر بھی حکومت الہیہ کے قیام کی کیفیت موجود ہو۔ اب غور کرنا، میں نے کہا تھا نا طلب حقیقی، میں کہا تھا نا پانی آدھا گلاس، یاد ہے یا نہیں؟ یا دہراؤں بات کو؟ طلب حقیقی کیسے پیدا ہوگی؟ میرے اندر امام کی پیاس کب پیدا ہوگی؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ سیاسی طور پہ ذرا سا فعال ہوتے ہیں، جب پارٹی الیکشن آتا ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ دیکھا ہوگا نا ان کو آپ نے، جو ذرا سا سیاسی طور پر متحرک ہوتے ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے الیکشنز آتے ہیں آپ کو ان سے زیادہ متحرک شخص نہیں ملے گا۔ آخر جس دن الیکشن ہونا ہوتا ہے، رزلٹ آنا ہوتا ہے، ساری دنیا گھوڑے بیچ کر سو جائے، ان کو نیند نہیں آتی، حالانکہ ان کو ملنا کچھ نہیں ہوتا بیچاروں کو۔ لیکن غور کیجئے گا، جب سیاسی طور پر آپ کسی کے ساتھ جڑ گئے، اس کے اہداف کے ساتھ جڑ گئے تو اس کی جیت آپ کی جیت بن جاتی ہے، اس کی شکست آپ کی شکست بن جاتی ہے۔ ارے یہی تو امام چاہتے ہیں کہ تم امام کی پارٹی کے آدمی بنو۔ اب امام سیاسی طور پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام سیاسی طور پر اس دنیا میں حکومت الہیہ کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے وجود کے اندر اگر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں زمین پر اس حکومت الہیہ کو قائم کرنے کے لیے بے چین ہو جاؤں کہ جس کی لگام میرے زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہو، میرے اوپر میرے زمانے کا امام آ کر حکومت کرے، حکومت الہیہ کو قائم کرے، تو میرے اندر اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے تڑپ موجود ہونی چاہیے۔ یا علماء، بس اب غور کیجئے گا، ہم تو پھنسے ہوئے، ہمارا مسئلہ امام خمینی کو یہاں سلام کرنے کا دل چاہتا، اس لیے کہ 1400 سال تک ہم نے جو ولایت کا تصور پالا تھا وہ ولایت عجیب و غریب ولایت تھی۔ ولایت کا کیا معنی ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو معجزہ دکھا دے، ولی وہ ہوتا ہے جو کرامت دکھا دے، یہی ہے نا ولی۔ ہمارے ہاں ولی کسے کہتے ہیں؟ ولایت کیا ہے؟ معجزہ دکھاتا ہے۔ ولی کون ہے ہمارے ہاں؟ جو کرامت دکھاتا ہے۔ ولی کون ہے؟ جو ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ ولی کون ہے؟ جو ہماری حاجات کو پورا کرتا ہے، یہی ہے نا ولی۔ بھئی اس سے آگے کا ولی ہمارے ہاں نہیں بنا۔ یہ ولایت کا پست ترین تصور یہ صوفیہ سے آیا ہے، لہذا کیا ہوا؟ خود وہ اثر ہمارے اندر آیا، ہم نے بھی نیم پاگل کو ولی کہنا شروع کر دیا۔ دیکھا نا آپ نے ہماری سوسائٹی میں وہ جو بیچارہ آدھا پاگل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، خاص شان خدا میں سے۔ وہ بیچارہ جس کو نہ نجاست اور طہارت کا پتہ ہے، جو اپنا آپ نہیں سنبھال سکتا وہ مجھے سنبھالے گا خدا کے لیے۔ ولایت کا تصور، وہ ولایت کا تصور، ہاں بیچارہ نالے میں پڑا ہوا ہے اور گزرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ کا ولی ہے، مت کہو اسے کچھ۔ ہماری ولایت کہاں پہنچی ہوئی تھی؟ نالوں میں پڑی ہوئی تھی۔ اور غور کیجئے گا، یہ جو ایسا ولی ہے، یہ جو ولایت کا تصور ہے، یہ تصور ولایت اور امامت رکھتے ہوئے اگر امام 2000 سال مزید نہ بھی آئے نا تو ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ واضح سی بات ہے۔ بلکہ میرے حساب سے ایسا ولی پردے کے پیچھے رہے تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ مجھے امام کس لیے چاہیے؟ اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے۔ نظر کروں گا امام پوری کر دیں گے، نظر دوں گا، ہم تو ڈیلنگ کرتے ہیں نا امام سے کہ میں یہ دیکھ چڑھا رہا ہوں، میرا یہ کام ہونا چاہیے، میں امام بارگاہ میں پیسے دوں گا، میرا یہ کام ہونا چاہیے، ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے۔ ہمیں امام کس لیے چاہیے؟ تاکہ میری مشکلات حل ہوں، میرے مسائل حل ہوں، میرے گھر میں برکت آئے، پیسے آئیں، اس لیے امام چاہیے ہوتا ہے۔ نوجوان ہوتا ہے اس کو بیچارے کو لڑکی چاہیے ہوتی ہے، بے روزگار ہوتا ہے اس کو روزگار چاہیے ہوتا ہے، بے اولاد کو اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ بھئی یہی ہے نا، اسی لیے امام ہے نا۔
اور اگر زیادہ کوئی کمال ہو جائے تو کیا کر دے؟ معجزہ دکھا دے، کوئی کرامت دکھا دے. تو ایسا امام اگر پردہ غیبت میں رہے تو بہتر ہے. ایسا بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اگر ایسا امام سامنے ہوگا، وہ جو میں بہت سارے حرام کاموں کے لیے بھی منت کر لیتا ہوں، شاید اگر امام سامنے ہو تو جرات نہ کر پاؤں. رشوت کا معاملہ ہے، نظر کر رہے ہیں مولا ہو جائے. حتیٰ میں نے خوف آتا ہے کہتے ہوئے، لیکن ہے، جوئے میں کامیاب ہو جاؤں، نظر کر رہے ہیں حرام کاموں کے لیے. اب اگر سامنے ہوگا تو امام یہ پھنس جائیں گے، نہیں کر پائیں گے، شاید تھوڑی سی شرم کر لیں. پردہ غیبت میں اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اس سے ہمیں غرض ہی نہیں ہے، میرا تو کام نکلنا چاہیے. تو ایسا ولی پردے کے پیچھے زیادہ اچھا ہے. 2000 سال بھی رہے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. 1200 سال ہو گئے نا، کیا کیا ہم نے 1200 سال میں؟ کوئی فرق پڑا؟ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بھئی ہمارے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں. نماز امام زمانہ پڑھ لیں گے. بھئی زیارت عاشورہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ نوکری مل جائے. زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے دعا کرو کہ اللہ سے کہ پروردگار مجھے وہ مقام محمود عطا کر جو تو نے اہل بیت کو دیا. اور میں کیا مانگ رہا ہوں؟ نوکری. میں کیا مانگ رہا ہوں؟ بیوی. میں کیا مانگ رہا ہوں؟ اولاد. زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مانگو، کیا مانگو؟ پروردگار ایسا بنا کہ میں امام کے خون کا بدلہ لینے والا ہو جاؤں. لہذا غور کیجئے، یہ زیارت عاشورہ مجھے اور آپ کو درس دے رہی ہے کہ تمہیں بننا کیسا ہے. لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس شخصیت نے ہماری نالی میں پڑی ہوئی ولایت کو باہر نکال کر حکومت الہیہ کے تصور سے جوڑ کر امامت کو وہ درجہ دیا ہے جو اس کا حق بنتا ہے. لہذا یاد رکھیے گا، یہ بعض لوگوں کے جیسے ہم ولی فقی کا نام لیتے ہیں، ولایت فقی کا تذکرہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں. مجھے واقعی آج تک سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. یہ ولایت کہیں باہر سے نہیں آئی ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھو، یہ ہمیشہ سے رہی ہے. جاؤ وہ روایات اٹھا کر دیکھو جو کہ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حاکم شر حل کرے گا. ہر دور میں حاکم شر کا تصور رہا ہے، اور حاکم شرع جس کو کہا جاتا ہے وہی ایک مقام پر آ کر ولی فقی بن جاتا ہے. یہ تصور ہمیشہ سے ہمارے درمیان رہا ہے، یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا انہی کو کہو کہ شریعت نے تمہارے اوپر تمہارے باپ کی ولایت کو جاری کیا ہے اور باپ تمہارا شرعی ولی ہے، تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھتا. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ تم عصمت کو خراب کر رہے ہو، 13واں معصوم لا رہے ہو. ہے کوئی نہیں کہتا. بھئی تمہارا باپ بھی تو ولی ہے اور ولی شرعی ہے، شریعت نے ولایت دی ہے، صاحب ولایت ہے. وہاں کسی کو ہوتی ہے تکلیف، کسی کو نہیں ہوتی. لیکن جب ہم فقیہ کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو دی ہے شریعت نے، تو ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کا پرابلم کہاں ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امامت کا معنی یہ تھا کہ دین انسانوں کے اوپر حکومت کرے، نہ کہ انسانوں جیسے ہی انسانوں کے اوپر حکومت کریں. اور یہ یاد رکھیے گا، ولایت فقیہ کا تصور یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جیسے انسان ہمارے اوپر حکومت کریں. اس ٹرمینالوجی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ولایت فقہ ہے، یہ ولایت دین ہے. اصل یہ ہے، دین کیا چاہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ حکومت کرے، تمہارے اوپر اس کا رسول حکومت کرے، تمہارے اوپر اس کا معصوم امام حکومت کرے. اب جب تک میں اپنے اوپر دین کی حکومت کو نافذ کرنے کی آمادگی پیدا نہیں کروں گا، اللہ کبھی بھی اس امام کو ظہور نہیں عطا کرے گا. اس لیے کہ اس نے آ کر دین کی حکومت کو قائم کرنا ہے. لہذا عزیزان من،
مرحلہ صرف یہ ہے، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور یہ ثابت کریں کہ پروردگار ہم آمادہ ہیں امام کے ظہور کے لیے، تو راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرو دین کی حکومت کے لیے، اس کا تقاضا کرو، اسے سمجھو کہ جب تک ہم آمادہ نہیں ہوں گے کہ اسلام ہم پر حکومت کرے، دین ہم پر حکومت کرے، اس وقت تک ہم امام کی حکومت کے لیے آمادہ نہیں ہو سکیں گے، اور اس وقت تک امام کا ظہور ممکن نہیں ہے۔ اور تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ کام امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا، اور ولایت فقیہ کا جو تصور ہے وہ تصور صرف اتنا ہے کہ ہم پر حکومت کا حق دین کو ہے، دین حکومت کرے ہمارے اوپر۔ لہذا رہبر معظم نے اپنی تمام تر قدرت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کہا مولا میں آپ کا صرف ایک چھوٹا سا خادم ہوں، ادنا سا خادم ہوں، اور میں منتظر ہوں جس دن آپ آئیں گے میں یہ حکومت آپ کے ہاتھ میں رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی امام ظہور کریں گے دنیا میں جہاں جہاں پر بھی دین کی حکومت ہوگی وہ حکومت خود بخود امام کی حکومت سے متصل ہو جائے گی، لیکن جہاں جہاں غیر حکومت نہیں ہوگی دین، ہم اپنے نظام چلا رہے ہوں گے، ڈیموکریسی اور پتہ نہیں کیا کیا، اگر ہم کسی غیر مذہبی، غیر دینی، غیر فقہی حکومت میں ہوں گے ہم کبھی بھی امام سے متصل نہیں ہو پائیں گے۔ لہذا عزیزان من، امام کی صفات کو پہچانیے، انشاءاللہ کبھی موضوع رہا، اور بصیرت اور شناخت امام کے عنوان سے میں نے گفتگو کی تو پھر آپ کی خدمت میں تفصیل سے مطالب کو عرض کروں گا۔ آج صرف یہ یاد رکھیے گا، فرد کا انتظار کرنا چھوڑیں اور شخصیت امام کو پہچان کر، امام کے اہداف کو پہچان کر، ان اہداف کے حصول کے لیے حکومت الہیہ اور حکومت دین، کیسے ہمارے اوپر حکومت دین آ سکتی ہے، اگر آپ تیار ہوں گے تو آپ متصل ہو جائیں گے۔ کل عرض کروں گا انشاءاللہ علائم ظہور کے حوالے سے جو گفتگو ہے ان کے حوالے سے کچھ مطالب عرض کروں گا کہ علامت ہوتی کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور علامتوں کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ اہل بیت ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ ورود پیدا کرتے ابن زیاد کے دربار میں، ایک دکھ بھرا اور ایک مزید زخم جو اہل بیت کے قلب پر لگا، وہ دارالامارہ کے دروازے پر لٹکا ہوا مظلوم کا سر۔ کون ہے یہ مظلوم؟ یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کے سر اقدس کو دارالامارہ کی چھت پر کاٹ کر اس کے جنازے کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینک دیا گیا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، بعض روایات کے مطابق جناب مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھ کر آپ کے جنازے کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ سر اقدس آپ کا دروازے پر لٹکا ہوا ہے، اور جب یہ قافلہ داخل ہوا تو بعض روایات کے مطابق زمانے کے امام کو سلام کیا، اور اس آواز کو، یا مختلف روایت ہیں، بعض روایات میں امام وقت نے سلام کیا جناب مسلم کو، اور جب بیویوں کی نظر حضرت کے سر اقدس پر پڑی تو کربلا کے زخم گویا دوبارہ تازہ ہو گئے۔ ایک بڑی مصیبت ہے جو داخل ہونے سے پہلے ہی نازل ہو چکی۔ اس کے بعد بیویوں کو دربار ابن زیاد میں بلایا گیا، اور ابن زیاد نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اذیت دینے کے لیے جو گفتگو کی ہے وہ تاریخ کی پست ترین گفتگو ہے، اور جو جناب زینب نے جواب دیا ہے وہ تاریخ کی اعلیٰ ترین گفتگو ہے، عرفہ ترین گفتگو ہے۔ اس کی ہر توہین اور بدتمیزی کا جواب
میری بیوی نے ایک جملے سے دیا جو تاریخ میں ایک ایسا تماچا ہے یزیدیت کے منہ پر کہ جس کا اثر تاریخ اور جس کی گونج تاریخ میں گونجتی رہے گی. فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو اب تک جمال الہی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. خدا جانے یہ بی بی کس مرحلے پر ہے عرفان کے، جس کو اپنے حسین جیسے بھائی کی شہادت جمال دکھائی دے رہی، جس کو عباس جیسے بھائی کی شہادت جمال دکھائی دے رہی، اکبر قاسم جیسے بھتیجوں کی شہادت جمال دکھائی دے رہی، اون و محمد جیسے بیٹوں کی شہادت جمال دکھائی دے رہی، اپنی بے پردگی جمال دکھائی دے رہی، اپنی اسیری جمال الہی دکھائی دے رہی. مختصر سا ایک خطبہ ہے جو میری بیوی نے دیا ہے، چند جملے ہیں لیکن فصاحت اور بلاغت سے بھرے ہوئے ہیں. اسی دربار میں امیر المؤمنین کا ایک صحابی ہے جو کہ نابینا ہو گیا، ایک آنکھ جمل میں اور ایک نہروان میں ضائع ہو گئی. نام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی، بنی ازد کا ہے. خود کہتا ہے، تاریخ میں اس کے الفاظ موجود ہیں. جناب امیر کا صحابی تھا، ایک جمل میں اور ایک نہروان میں آنکھ ضائع ہو گئی. کہتا میں امام سے پوچھا کرتا تھا، مولا آپ تو ٹھوکر مار کے مردہ جلا دیتے ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ مسیحا آپ کی طرف دیکھتا ہے، عیسیٰ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، مولا آپ اپنے دست شفا سے میری آنکھوں کو ٹھیک کر دیں. جناب امیر فرماتے ہیں، عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے. عبداللہ کہتے ہیں مجھے امیر کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کسی کے لیے نابینا رہنا کیسے بہتر ہو سکتا. کربلا کے واقعے سے بے خبر نابینا انسان ہے. دربار میں کوئی لے آیا تھا، ہاتھ پکڑ کر موجود تھے. اب جو بی بی نے خطبہ دیا، عبداللہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا زانو ہلا کر کہتا ہے، کیا قیامت آ گئی؟ وہ کہتا ہے بھئی قیامت نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا. پھر زانو ہلا کر کہتا ہے، کیا زمانہ 20 سال پیچھے چلا گیا؟ اس نے کہا عبداللہ کیوں دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ نہ قیامت آئی ہے نہ زمانہ 20 سال پیچھے گیا ہے. عبداللہ کہتا ہے خدا کی قسم میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، میرے کان علی کی آواز کو سن رہے ہیں. اس نے کہا عبداللہ جو آواز تو سن رہا ہے یہ علی کی آواز نہیں ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی کی آواز ہے. بھئی یہ سنت ہے. ایک مرتبہ اپنا امامہ زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر رونے لگا، رو کر کہنے لگا ہاں مولا، ہاں مولا، اب سمجھ میں آیا کہ تم نے عبداللہ کو کیوں کہا تھا کہ عبداللہ تیرا نابینا رہنا بہتر ہے. ارے خدا کا شکر ہے کہ عبداللہ نابینا ہے. ارے نبی کی بیٹیوں کو اس طرح سے دربار میں نہ دیکھ سکا. بس عزادارو، اس نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ابن زیاد کو للکار کر کہا، او ابن مرجانہ کی اولاد، تیرے نسب کا معلوم نہیں ہے اور تو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور نبی زادیوں کو دربار میں لے کر آیا ہے، پس تو مسلمان نہیں ہے، پس تیرا ایمان نہیں ہے. بس جب اس نے یہ کہا، ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. جیسے ہی جلاد عبداللہ ابن عفیف ازدی کی طرف آیا، ایک مرتبہ بنی ازد کے نوجوانوں نے اپنی تلواریں نکالی، عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیرا اور حفاظت کے ساتھ عبداللہ ابن زیاد کے دربار سے باہر لے گئے. بس عزادارو، جب یہ مرحلہ پیش آیا ہوگا اور میری بیوی نے یہ سارا منظر دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ تو دل سے آواز نکلی ہوگی نا، ارے بابا تمہارے صحابیوں کے
تمہارے ساتھیوں کے حامی اور انصار ابھی تک موجود ہیں، لیکن بابا آ کر دیکھو تمہاری بیٹیاں ارے کتنی غریب ہو گئی، بے مقنا و چادر نامحرموں کے مجمع میں کھڑی ہے، اہل بیت کا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ اللہ